مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ حدیث قدسی ہے، من تقرب منی شبرا قربت منہ باعا۔ جو بندہ کوشش کرتا ہے ہماری طرف بڑھتا ہے، اگر وہ بالشت برابر ہماری طرف آتا ہے ہم ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف آتے۔ ومن تقرب منی ذراعا قربت منہ باعا۔ جو ہماری طرف ایک ہاتھ کے برابر آتا ہے ہم 2 ہاتھوں کے برابر اس کی طرف چلتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ جو چل کے ہماری جناب میں آتا ہے ہم بھاگ کے اس کا استقبال کرتے۔ بندے کے ذمے کیا ہے؟ کوشش کرنا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے رہنا۔ اور اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ اور لا الہ الا اللہ کا ورد صرف زبان سے نہیں، اگر صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہا جائے اور دل ساتھ نہ دے تو نہ تو ایسی نماز کوئی اثر کرتی ہے، نہ ایسا ذکر کوئی اثر کرتا ہے، نہ ایسا درود کوئی اثر کرتا۔ دل کا ساتھ دینا ازبز ضروری، اس لیے کہ پاک پروردگار زمین و آسمان میں نہیں سماتا۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا، اس لیے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ جب اس کی کرسی اتنی وسیع ہے تو اس کا عرش کتنا وسیع ہوگا؟ جب اس کا عرش اتنا وسیع ہے تو مولا کی ذات کتنی وسیع ہوگی؟ یعنی احاطہ عقل میں نہیں آ سکتی، احاطہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا، لیکن میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اس لیے سب سے افضل ذکر وہ ہے جو تنہائی میں کیا جائے اور دل سے اللہ کو یاد کیا جائے، اور ہر آتی جاتی سانس اللہ اللہ پکارتی، دل کی ہر دھڑکن اللہ کا نعرہ مستانہ بلند کرتی۔ جیسے جیسے بندہ اللہ کے ذکر میں آگے بڑھتا ہے، اس میں کوشش کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا۔ حضور علیہ السلام کی تربیت مبارکہ اہل بیت اطہار میں دیکھیں، صحابہ کرام میں دیکھیں، یہی چیز نظر آتی۔ ان کا انگ انگ اللہ اللہ کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کافر کو گرا لیا، اس کو مارنے لگے، اس نے تھوک دیا، مولا علی المرتضیٰ نے چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا علی آیا شکار کون چھوڑتا ہے، میں تو قابو میں تھا۔ آپ نے کہا جب تجھے مار رہا تھا اللہ کی رضا شامل تھی، اور جب تو نے تھوک پھینکا اپنا نفس اور غصہ شامل حال ہو گیا، اور علی نے تو کبھی کوئی کام اللہ کی رضا کے بغیر کیا ہی نہیں ہے، اس لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا فاروق اعظم، ہر کام میں اتباع ہے، ہر کام میں ادب ہے۔ اور یہ ادب آتا کیسے ہے؟ جب دل میں اللہ سمایا ہو۔ لیکن جب دل میں کبر ہو، دل میں استکبار ہو، دل میں تعلی ہو، جی میں فلاں سے بڑا، میں فلاں سے بڑا، پھر مولا بھی راندہ درگاہ کر دیتا۔ یہ 2 لفظ کہہ کے تم لوگوں کو تو ورغلا سکتے ہو، تم مجمع تو اکٹھا کر سکتے ہو، لیکن تمہاری باتوں میں اثر نہیں ہوگا۔ جناب صدیق اکبر وہ ہیں حضور نے اپنی زندگی مبارک میں جنہیں مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور میرے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ سیدہ خاموش ہو کے گئی ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ جا پہنچے اور ایک جملہ کہا، اے حضور کی بیٹی تمہارے دروازے پہ ایک بوڑھا غلام آیا ہے، اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک تم اس سے راضی نہیں ہو جاؤ گے۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری یہ نظر آتی ہے تو ہمیں حضور کے پروردہ لوگوں میں نظر آتی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارا استاد ہے تو کیا ہوا، ہم نے 2 لفظ پڑھ لیے ہیں تو کیا ہوا، ہمارا شیخ ہے تو کیا ہوا، ہمارا بڑا بھائی ہے تو بھاڑ میں جائے، ہم کیا کریں۔ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اخیر عمر تدریس پہ فائز ہیں، پڑھا رہے ہیں، بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر بیٹھ جاتے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک شخص کہنے لگا جناب اپنی عمر شریف دیکھیے،
اپنی کمزوری نقاہت دیکھیے، بار بار قیام کرتے خیریت فرمایا، یہ سامنے بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں میرے استاد کا ایک بیٹا بھی ہے، وہ جب میرے سامنے آتا ہے ادب کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں کو جو دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے، تے ہر دکھ سہنا پیندا ہے جب تک ادب نہ ہو۔ یہ دین اسلام کا ترہ امتیاز ہے، ادب نہ ہو تو اللہ کچھ بھی عطا نہیں کرتا، اور ادب ہو کچھ بھی نہ ہو، ادب ہو کچھ بھی نہ ہو، اللہ پھر بھی خالی نہیں چھوڑتا، پھر بھی تہی دامن نہیں ہوتا۔ مولانا سردار احمد صاحب، آپ کے پاس ایک خادم تھا، سال اول میں آیا، پڑھائی میں ایسے ہی غبی تھا، لیکن مولانا صاحب کے کام بہت کرتا تھا، وہ بھی اللہ والے وہ گزرے ہیں۔ دوسرے تیسرے جو شاگرد تھے وہ پڑھائی پہ توجہ دیتے، ذہین تھے، لیکن یہ کیا کرتا، یہ کپڑے بھی دھوتا، یہ جوتیاں بھی سیدھی کرتا، آتا جاتا کچھ نہ، کلاس میں مار بھی کھاتا۔ 7 سال ہو گئے، سارے پڑھ کے فارغ، علامہ، مفتی، شیخ الحدیث، مولانا، مولوی صاحب جو بھی تھا، ٹائٹل سب نے لے لیا، یہ ویسے کا ویسے جی خادم ہے۔ 7 سال کے بعد جب دستار فضیلت باندھی جانے لگی تو مولانا سردار صاحب نے جلسہ عام میں سب سے پہلے جس کے سر پہ دستار باندھی وہ یہ خادم تھا، اور اس خادم کے جتنے بھی کلاس فیلوز تھے ان کا بیان ہے، ہم سارے پڑھ کے شیخ الحدیث بن گئے، ہم مفتی اعظم بن گئے، اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے، لیکن ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا جو حل نہ ہوتا، ہم حضرت صاحب کے خادم کو فون کرتے، وہ مسئلہ حل کر دیا کرتا تھا۔ یہ ادب کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے جو بھی حاصل کیا ہے وہ ادب کی وجہ سے حاصل کیا۔ ہمارے دور کے ایک بہت بڑے مفسر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، اگر آپ کو قرآن شریف کی تفسیر کا ذوق ہو تو میں آپ کو ایک تفسیر بتا رہا ہوں، لیٹسٹ تفسیر ہے، ہر فقہی مسئلہ بھی ہے، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، مناکحات سے متعلق، تجارت سے متعلق جدید مسائل کا احاطہ کرتی تفسیر ہے، اس کا نام ہے تبیان القرآن، 12 جلدوں میں ہے، مفسر ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، یہ ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تفسیر بیان کرتے وقت کو مسئلہ بیان کیا جس سے تشویش پیدا ہو گئی، بھی کیا کریں، مفسر قرآن ہے غلام رسول سعیدی، اور عام طور پہ جو احباب ممبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں ان کے اندر ایک تالی ہوتی ہے، ایک استکبار ہوتا ہے، جلدی بات نہیں سنتے، بات نہیں مانتے۔ اب کیا کریں، انہوں نے ایک اور صاحب جو کہ علم میں ان سے بڑے نہ تھے برابر تو تھے، مولانا اشرف سیالوی صاحب، ان سے کہا جی آپ جا کے بات کریں۔ یہ گئے اور کہا جی ہمیں اشکال ہے۔ وہ کہنے لگے دوسری بات کوئی نہیں، آپ تشریف لے آئے ہیں، لکھ کے دے دیں، جو آپ کہیں گے میرا وہی موقف ہوگا۔ تو پھر اسی ادب کے صدقے اللہ تعالیٰ نے وہ عروج عطا کیا کہ جو اس صدی میں کسی مفسر کو نہیں ملا، کسی مفسر کو نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادب کرنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پروردہ جناب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، جنگ بدر کے بعد مشرکین نے جناب خبیب کو قید کر لیا، یہ سید الورا میں قاضی عبدالدائم صاحب نے تحریر کیا۔ جناب خبیب قید ہو کے مشرکین کے پاس آ گئے تو مشرکین نے انہیں سولی پہ باندھ دیا اور کہنے لگے بدر میں جس کا کوئی بھائی مارا گیا ہے، بیٹا مارا گیا ہے، باپ مارا گیا ہے، جس کا کوئی نقصان ہوا ہے وہ خبیب سے آ کے بدلہ لے۔ کوئی لاٹھیاں لے کے آ گیا، کوئی چھریاں لے کے آ گیا، کوئی چاقو لے کے آ گیا، کوئی برچھیاں لے کے آ گیا۔ جناب خبیب سولی سے بندھے ہوئے اور بدر کا بدلہ ایک شخص جناب خبیب سے لیا جا رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک آیا، اس نے ایک لاٹھی کا وار کیا، دوسرے نے برچھی ماری، تیسرے نے چھری ماری، ایک نے چاقو گھونپ دیا، ایک نے گوشت کا ٹکڑا اتار دیا، خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ایسے عالم میں جناب خبیب کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تھے، خون نکلتا تھا، اور آپ شعر کہتے جاتے تھے، مولا تو گواہ رہنا، یہ خبیب اگر اذیتیں سہ رہا ہے تو مولا تیری راہ میں سہ رہا ہے، مولا یہ تیرے محبوب کا پروردہ ہے، زبان سے حرف شکایت نہیں نکالے گا، مولا اپنی روح تیرے سپرد کر دے گا مگر آہ بھی نہیں نکالے گا،
کہ کوئی ایسا نہ کہہ دے محمد عربی نے تربیت صحیح نہیں کی، یہ شکوے شکایتیں کرنے والا۔ مولا میرا انگ انگ تیرا نام پکار رہا، میرا انگ انگ تیرا ذکر کر رہا۔ ایسے عالم میں جب روح پرواز کر رہی تھی، قاضی عبدالدائم صاحب کچھ اشعار لکھتے ہیں جو ایسے عالم میں جناب خبیب نے کہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اے مولا میری روح قفس انصری سے پرواز کر رہی ہے، میرا محبوب مدینے میں بیٹھا ہے، مولا میں تو اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتا، تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں مولا میرا پیغام میرے محبوب تک پہنچا دینا کہ آپ کا تربیت یافتہ کافروں کے سامنے ایک بھی حرف شکایت نہیں نکالتا۔ ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، خبیب تجھ پہ اللہ کا محبوب راضی ہے۔ ساتھیو ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے ادب سکھایا، اساتذہ کا ادب، اپنے سے بڑوں کا ادب، والدین کا ادب، اپنے بڑے بھائی کا ادب کہ وہ بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا۔ ادب زندگی میں آ جائے اللہ زندگی سوکھی کر دیتا، استکبار تکبر تعلی آ جائے شیطان کی طرح بندہ راندہ درگاہ رہتا، اسے سکون کسی پل میسر نہیں آتا۔ سکون صرف عاجز بندے کو اللہ نصیب کرتا، جو نہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہو بلکہ بندوں کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرتا ہو۔ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے تم اگر عاجزی اختیار کرو گے اللہ کبھی تمہیں جھکنے نہیں دے گا، تمہارا سر کبھی نیچا ہونے نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل بھی نصیب فرمائے۔